السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج جو میں کہانی لائی ہوں اس کہانی کا نام ہے تین بھائی۔ یہ کہانی ہے تین بھائیوں کی۔ تینوں بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ساری کلاس والے توبہ توبہ کرتے تھے۔ دراصل بابا جان نے انہیں جان بوجھ کر ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس اور ایک ہی سیکشن میں داخل کروایا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میرے شہزادوں کو ایک دوسروں سے بڑی محبت ہے اور یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک دن تینوں بھائی آدھی چھٹی کے وقت لنچ کر رہے تھے اور وہ لنچ باکس بھی کلاس والوں سے ہی لیا گیا تھا۔ شراز بولا، کیا مصیبت ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اس روز روز کی شرارتوں سے۔ کیا مطلب؟ دونوں بھائی چلائے۔ یعنی ہم شرارتیں چھوڑ کر شریف بن جائیں؟ زبیر نے پوچھا۔ اور ان لڑکوں کی مار کھائیں جنہیں ہم نے پہلے مارا ہے، سہیب نے لقمہ دیا اور تینوں نے زبردست قہقہہ لگایا۔ شہراز کا قہقہہ سب سے پہلے رکا اور اس نے کہا، پہلے میری بات تو پوری سن لو۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی بڑی شرارت کرنی چاہیے۔ بڑی شرارت؟ ہاں۔ پھر اس نے ان کو اپنا ایک نیا منصوبہ سنایا۔ پارک کے کنارے جھاڑیوں کے ساتھ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی چھابڑی والوں کی۔ ان سب سے الگ تھلگ کچھ دور ایک گھریلو اشیاء کا ٹوکرا موجود تھا اور اس ٹوکرے سے کچھ فاصلے پر دوسرا ٹوکرا تھا جو ٹافیوں وغیرہ کا تھا۔ شراز، سہیب اور زبیر گھریلو اشیاء والے ٹوکرے کی جانب لپکے۔ ایک نے ٹوکرے کو پکڑا اور کچھ چیزیں اٹھا کر کہا، مجھے یہ لینی ہے۔ باقی دونوں بھی آ گئے۔ ایک تو پہلے ہی گاہکوں کا رش تھا، اوپر سے ان تینوں کا یلغار۔ ٹوکرے والا گھبرا گیا۔ تینوں کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں دیں، پہلے ہمیں دیں۔ اچانک ٹوکرا جو لکڑی کے سٹول پر رکھا تھا الٹ کر گر گیا اور ساری چیزیں بکھر گئیں۔ ٹوکرے والے نے جب یہ سارا حال دیکھا تو ان کو مارنے کے لیے بھاگا۔ تینوں بھائی ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ لوگوں کا ہجوم اور مالک سمجھانے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ ٹافیوں والے ٹوکرے تک پہنچ گئے۔ اس کا مالک بھی اس ہجوم میں شامل تھا۔ انہوں نے وہ فوراً ٹوکرا اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ ابھی تک صرف چند لوگ ہی انہیں دیکھ پائے تھے۔ وہ گلی کا موڑ مڑنے ہی والے تھے کہ ایک رعبدار آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ وہ دوڑ کر پلٹے تو دیکھا ایک غسیلے چہرے والا بزرگ انہیں گھور رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بھاگنا چاہا مگر ان کے قدم ایک جگہ ہی جم گئے۔ اسی وقت ایک نرم سر بابا جی آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے بچوں کا حال دیکھا تو پکارے، جلالی، کیوں بچوں کو تنگ کرتے ہو؟ جمالی، یہ دونوں ان غریب جھاپڑی والوں کا نقصان کر کے بھاگے ہیں۔ غسیلے بزرگ بولے، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر سمجھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بچوں ادھر آؤ۔ اور وہ ان کی جانب لپکے۔ انہوں نے تینوں کو بٹھایا اور شفقت سے بولے، بچوں کسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے، اور یاد رکھو کسی کی بد دعا لگ گئی تو ویسا ہی حال ہو جائے گا جیسا ہمارا ہوا تھا۔ آپ کا کیا حال ہوا تھا؟ ان تینوں نے پوچھا۔ پھر بابا جی ہنس پڑے اور اپنی کہانی سنانے لگے۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کا ذکر ہے، جب ہم دونوں دوست 15 برس کے تھے اور تمہاری طرح شریر تھے۔ پڑھائی سے دور بھاگتے تھے لیکن لڑائی میں ہم بڑے تیز تھے۔ پورے اسکول میں ہماری دہشت تھی۔ ہمارے اسکول کے سامنے ایک نابینا چھابڑی والا اپنی چیزیں بیچتا تھا اور اس کا کمسن سا بیٹا سارا لین دین کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں اسکول سے واپسی پر شرارت سوجی اور ہم نے اس کا ٹوکرا اٹھا کے بھاگے، بالکل تمہاری طرح۔ اکیلا بچہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے لوگوں کو آواز دی تو لوگ ہمیں پکڑنے کو دوڑے۔ گھر جاتے تو والدین کا خوف۔ ہم ایک گلی کا موڑ مڑ کر بھاگنے لگے تو دیکھا کہ گلی بند ہے۔ مجبوراً ایک ویران مکان کی دیوار کو پھلانگ کر اندر کود گئے۔ ابھی ہم ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ دو پہلوانوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ یہ مکان دراصل جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا تھا اور انہوں نے نیچے تہہ خانے میں بہت سے بچے قید کر رکھے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی وہیں قید کر دیا اور پھر ہم پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ ادھر والدین الگ عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک دن ہمارا سودا ہو گیا اور ہمیں پڑوسی ملک بھیجنے لگے۔ ہم نے رستے میں اپنی لڑائی کی قوت کا استعمال کیا اور رسیاں کاٹ کر گھر بھاگ گئے۔ پہلے والدین کو جا کر ساری بات بتائی، انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرائی۔ یوں وہ اڈا پکڑا گیا۔ سب مجرم پکڑے گئے اور جانتے ہو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ بابا جی کہہ کر رکے اور پھر اداسی سے مسکرا کر بولے، ہم نے سب سے پہلے اس چھاپڑی والے کا نقصان پورا کیا، اس سے معافی مانگی۔ اس کی بد دعا نے ہمیں قید کروایا تھا اور اسی کی دعا کی بدولت آج آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بیٹا، تمہاری شرارت کے بدلے کوئی تمہیں بد دعا دے رہا ہو تو وہ بد دعا ساری زندگی تمہارے پیچھے لگی رہے گی۔ پیارے بچوں، آپ بھی شرارت ضرور کریں مگر شیطانی سے بچیں۔
شرارت اور شیطانی میں ذرا سا فرق ہوتا ہے جو دعا کو بد دعا میں بدل سکتا ہے۔ شرارت سب کو لطف دیتی ہے مگر کسی کا نقصان پہنچانا صرف اور صرف پشیمانی کا سبب بنتی ہے۔ السلام علیکم۔